سارا سال بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سیونگ کر کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، سنتے ابراہیمی کو ادا کرنا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا جانور خرید لیتے ہیں کہ جس کی بظاہر قربانی نہیں ہوتی، جو شریعت کے لحاظ سے، سنت کے لحاظ سے، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، وہ عیب اس جانور میں اگر پائے جاتے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور کہ جس کا بظاہر کان کٹا ہو، جس کے سینگ کٹے ہوں، جو بیمار ہو، لاغر ہو، یا اس کی ایسی بیماری ہو کہ جو بیماری اس کے جسم پہ ظاہر ہو، واضح ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جانوروں کا نہ تو خون نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، بلکہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے یا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے؟ اچھا جی، اس ٹائم میں منڈی میں موجود ہوں اور کیونکہ سنت ابراہیمی کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو منڈی میں آتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے خوبصورت جانور کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت جانور گھر لے کر جائیں، لیکن اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کون سا جانور ٹھیک ہے؟ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد کون سا جانور آپ کے لیے حلال ہے اور کون سا نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ آج ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ قاری صاحب، سارا سال لوگ اپنے جو پیسے ہیں وہ ان میں سے یہاں پر جو سیونگ یا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے آتے ہیں سنت ابراہیمی کے لیے جانور خریدنے کے لیے۔ بڑے مسائل ہیں اس میں، اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کس طرح کی جانور کی قربانی حلال اور کس کی حلال نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ ہم سارا سال، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سیونگ کر کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، سنتے ابراہیمی کو ادا کرنا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا جانور خرید لیتے ہیں کہ جس کی بظاہر قربانی نہیں ہوتی، جو شریعت کے لحاظ سے، سنت کے لحاظ سے، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، وہ عیب اس جانور میں اگر پائے جاتے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور کہ جس کا بظاہر کان کٹا ہو، جس کے سینگ کٹے ہوں، جو بیمار ہو، لاغر ہو، یا اس کی ایسی بیماری ہو کہ جو بیماری اس کے جسم پہ ظاہر ہو، واضح ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اب جس طرح کہ ہمارے سامنے یہ ایک جانور ہے، تو اس کے جسم کے اوپر ہمیں واضح طور پہ یہ ایک زخم نظر آ رہا ہے، تو بظاہر تو یہ اس میں ایک عیب پایا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی اس طرح کا عیب ہو، کوئی بیماری ہو جو واضح ہو، تو ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہ وپاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی پورا سال بلکہ کئی سال محنت کی ہوتی ہے اپنے جانوروں پر۔ زخم کیسے ہوا اس کو؟ گاڑی میں ہم لا رہے تھے، اس کے جو نا سائڈ پہ لگی اور رگڑ لگ گئی ہے۔ اب یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے بڑے احتیاط سے جب آپ جانور خرید لیں تو اپنے اس کے گھر تک لے کر جائیں، تو ایسی جانور کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ قربانی جائز ہے؟ اگر اسے آرام آ گیا تو بھیج دیں گے، تو ہم گھر لے جائیں گے۔ گھر لے جائیں گے، پھر اگلے سال ہی آئے گا؟ نہیں، اگلے سال نہیں آئے گا۔ اگلے سال بھی نہیں آئے گا یہ؟ نہیں۔ لیکن آپ کی تو کوشش یہی ہوتی ہے پیسے تھوڑے کم کر کے بیچ دیا جائے، ایسا ممکن ہے نا؟ یہ مادی ہے، اگر کوئی رکھنے والا آ گیا تو لے جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر نہ کوئی ملا تو ہم اسے اپنے گھر لے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو سینگ آپ لوگ کاٹ دیتے ہیں جانوروں کے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اسی تو کسی کا نہیں جی کٹیا، ویسے وپاری کاٹتے تو ہے نا؟ پتہ نہیں کاٹتے ہوں گے، ایسی نہیں کاٹتے۔ تسی کدی نہیں کٹیا؟ نہیں، کدی نہیں۔ گاڑی میں بھی جانور لاتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ آپ قربانی کے جانوروں کو لے کے جا رہے ہیں تو ان کو بھی اچھے طریقے سے لے کے جانا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں اتنی گنجائش، اتنی جگہ نہیں ہوتی جتنے جانور ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر زخمی تو ہوں گے گاڑی میں، تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قربانی کرتے وقت ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھا سے اچھا جانور لینا چاہیے، خوبصورت جانور ہو جس میں بظاہر کوئی عیب نہ ہو، کوئی لاغر نہ ہو۔ اور جب ہم جانور قربان کریں تو اس وقت ہمارے دل میں جو ہے تقویٰ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ جانور ذبح کیا۔ بعض لوگ جانور بڑا اچھا جانور خریدتے ہیں اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور لیا، ہمارا جو جانور ہے جو ہم ذبح کر رہے ہیں اس میں اتنا گوشت نکلا ہے، تو بظاہر یہ ریاکاری یا دکھلاوا ہے، ایسے جانوروں کی بھی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جانوروں کا نہ تو خون نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، بلکہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے یا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے؟ اچھا قاری صاحب، یہ بہت سارے بکروں کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ جو لوگ بکرے خریدنے کے لیے جاتے ہیں ان کو کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں بکرے میں اور دیکھنی چاہیے؟ جو عیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے وہ تمام جانوروں میں ہے، اچھا، گائے میں اسی طرح، بکرے میں اسی طرح، اونٹ میں۔ تو بظاہر جو چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، یعنی کہ 2 دانت والا جانور ہونا چاہیے۔ اگر 2 دانت والا جانور ہمیں نہیں ملتا تو پھر 1 سال کی بیڑ بھی کر سکتے ہیں،
अच्छा सबसे अच्छा, ये पहले जो है हमने तो मसीना देखना चाहिए, अगर हमने मसीना तो नहीं मिलता तो उसके बाद फिर जीजा की तरफ आना अच्छा चाहिए। हमने तो एक चीज ये भी सुनी थी कि नकली दांत भी लगाए जाते हैं, आपने भी सुनी ऐसा होगी। मंडियों में होता है, और हाँ। अभी चंद दिन पहले ही एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर हाँ। देखी है, तो भाई बता रहे हैं कि जब हम आए हैं तो वो नकली दांत थे। हाँ, तो अब ऐसा वो भी ले होता है, जाने ये वाला तो धोखा ले है, गया ना। ये धोखा है और ये फ्रॉड है। तो मुसलमान जो है वो तो किसी के साथ धोखा फ्रॉड नहीं करता। तो बज़ाहिर हम भी ये देखें कि हम मुसलमान हैं, हम जो इतना अहम मिशन है, शार इस्लाम है, कुर्बानी है, उसमें भी हम फ्रॉड कर रहे हैं। तो आम जिंदगी में तो हम कितने फ्रॉड करते होंगे लोगों के साथ। अच्छा अगर इस तरह का कोई जानवर व्यापारी भाईजान बेच देते जी हैं जी। तो इसका जो गुनाह जजा जो सजा है वो उनके जिम्मे है, ये जो लेकर चला गया देखें उसके कि जिम्मे है? ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर कोई कुर्बान कर भी देता तो सदका हो जाएगा, कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के लिए वो शराइत जरूरी हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हैं। समझ आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ बिल्कुल जी बिल्कुल हैं? आंदी कुछ आंदी समझ क्यों आ नहीं रही है बिल्कुल आंदी ਕਿ है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ बिल्कुल जी है ना ਤੇ ਹੁਣ एहतियात करनी है ना इस साल और मैं क्या जी बिल्कुल करांगे बिल्कुल जी करेंगे इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम लोग व्यापारी जो हैं उनके कोई कारोबार को खराब करने के लिए आए हैं मकसद सिर्फ अवाम को अवेयरनेस देना है कि जिन लोगों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए आना है वो इस तरह की चीजों का खास ख्याल रखें इजाजत दे मुझे अल्लाह